آج ہم مراد انور صاحب کے گھر پہ موجود ہیں اور ان کے جو ہے یہ پودے جو ہے ہم شاخ تراشی کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں سامنے کی ہیں کہ ہم کیوں اور کب اور کیسے کرتے ہیں شاخ تراشی. تو اس حوالے سے ہم یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے. کب کرتے ہیں یہ تقریباً 15 نومبر سے 15 جنوری تک اس کا بہترین ٹائم ہوتا ہے جب پودا جو ہے مقابلہ حالت میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو پودے کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے، جو فروٹ ہے اس کی کوالٹی اچھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو شیپ ہے وہ خوبصورت ہو. تو آج ہم یہ بتائیں گے کہ کون کون سی شاخیں کیوں کاٹنی ہیں اور کہاں سے کاٹنی ہے، فروٹ والی کون سی ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. ایک تو بیمار جو شاخ ہے وہ اس کو کاٹنا ہے، اور جو آپس میں الجھی ہوئی شاخیں ہیں جیسے یہ آپس میں ٹکراؤ پیدا کر رہی ہیں، لیکن اس میں بھی ایک چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو کمزور شاخ ہے جس پہ کم بیمیں یا فروٹ بڑھ رہے ہیں وہ اس کو. اس کے علاوہ پھر جو یہ چیزیں ہم نے کاٹنی ہیں، یہ جیسے ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیمار شاخ ہے، اس کو ہم یہاں سے ریموو کریں گے بالکل قریب سے. اور پھر جب بھی آپ کٹ لگائیں تو بالکل آغاز سے کٹ لگائیں. اب اس کے ساتھ یہ الجھاؤ پیدا کر رہی ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس پہ جو یہ کمزور شاخ ہے اور اس پہ کوئی فروٹ بڑ اس طریقے سے نہیں ہے، جبکہ یہاں اس پہ یہ 2 3 4 آپ کو نظر آ رہے ہیں. لہٰذا اس کو ہم آغاز سے بالکل یہاں سے ہم اس کو ریموو کریں گے بالکل یہاں سے. یہ آپ اگر ایسے جب کریں گے آپ، اور پھر یہاں پہ ایک چیز دیکھنا ہے، یہ جب کٹ لگ جائے آپ آئل پینٹ یا جو آپ بورڈو پیسٹ بنائیں گے تو یہاں اس پہ لگا دیں تاکہ اس میں سے بیماری داخل نہ ہو. اسی طریقے سے یہ جو آپ کو ایک بالکل سیدھی سی شاخ نظر آ رہی ہے، اس کو ہم واٹر سوٹ بلت کٹنگ کی وجہ سے یہاں سے نکل آتی ہے، تو یہاں سے اس کو بالکل اس کو بھی ختم کریں گے جو بالکل سیدھی شاخ ہیں. اب یہاں پھر آپ ساتھ سے ادھر آ جائیں، یہ آگے والی جو شاخ ہیں اس طریقے سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ فروٹ برڈ بن رہا ہے، اس سے آگے یہ پتے والی شاخیں. تو یہاں سے یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ رنگ یہاں سے آپ تقریباً 5 جو برڈ چھوڑ کے ترچھا کٹ لگائیں. اور یہ خیال رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا کٹ نچلی سائڈ، یعنی یہاں سے اگر شاخ یا پتا نکلے تو وہ نچلی سائڈ پہ نکلے. اب اسی طریقے سے یہ یہاں پہ یہ شاخ ہے، اس پہ یہ غلط کٹنگ یا ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پہ اس کی وجہ سے بیمار ہو گئی شاخ. تو اس کو بالکل یہاں سے آپ ریموو کریں اور یہاں پہ آئل پینٹ یا کوئی بورڈو پیسٹ وغیرہ آپ لگائیں. اسی طریقے سے یہ بالکل سیدھی شاخ ہے، اوپر جا رہی ہے، لیکن اس پہ فروٹ بڑ تو ہے، لیکن یہ آپس میں مستقبل میں اس کو کیا کرے گی، اس کا وہ بنائے گی، آپس میں کراسنگ کریں گی. لہٰذا اس کو بالکل یہاں سے ریموو کریں گے. اسی طریقے سے جو بالکل اسٹریٹ جا رہی ہیں شاخیں، اگر ممکن ہو تو یہ والی شاخیں جو واٹر شوٹ ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے برڈ بن رہے ہیں، یہاں سے یہ جو سائڈ پہ تیر نما شاخیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان کو ہمیشہ آغاز سے کاٹ دینا چاہیے. اور پھر اس سے آگے اگر ممکن ہو تو اس کو ٹائی ڈاؤن کر لیں، یہاں سے 3 4 یا 5 برڈ چھوڑ کر نیچلی سائڈ پہ، تاکہ جس سائڈ پہ آپ چھوڑیں گے تو یہاں سے یہ نیکسٹ ٹائم یہاں سے یہ اس کا زور سب سے زیادہ اس پر اثر پڑے گا. یہ جو فروٹ برڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بنیں گے، پھر ان پر فروٹ بنے گا. اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے اگر جہاں پہ 100 پودا آ رہا ہے یا اس پہ پھل آ رہا ہے، اس کے بجائے ہمارے اگر 85 یا 90 پودے فروٹ آتا ہے تو وہ تاکہ آپ کا خوبصورت طریقے سے یا اس کی کوالٹی بھی ہو، اس کی کوانٹٹی بھی ہو. اسی طریقے سے یہ نیچے سے آپ کو نظر آ رہی ہیں، جب یہ مستقبل میں بڑی ہوں گی تب تک یہ پودے کی لائف ہی ختم ہو جائے گی یا پھر یہ آپس میں کراس بنے گی. تو یہ چیزیں لحاظ رکھنی ہیں کہ یہ جو آپس میں الجھاؤ پیدا کر رہی ہیں یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں یہ ہمارے لیے یہ آپس میں ٹکراؤ پیدا کرے گی، تو ان کو ختم کرنا ہے. پودے کا جتنی بڑی حیت یا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گوڈی کریں، لیکن گوڈی آپ 2 انچ سے 1.5 انچ سے 2 انچ تک کریں. زیادہ اس کی اگر آپ کھدائی زیادہ کریں گے تو اس کی جو ہے وہ پرائمری روٹ سے وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور پودا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ پھر بورڈو پیسٹ، چونا، نیلا تھوتھا وہ لگائیں تاکہ پودا جو ہے نا وہ ایک بہترین صورتحال میں بنے. وہ اس طریقے سے یہ ایک بیماری نظر آ رہی ہے، یہ فنگس وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ اس پہ چمڑا متاثر ہو گیا ہے. یہ پودے کی اصل میں یہ بہت ساری بیماریوں کی مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن
جو زیادہ تر اس کی پر فنگس کا حملہ ہوتا ہے، زیادہ نمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی پراپر طریقے سے دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے اس پر اس کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ اس کو جب بارش ہو جائے تو اس پہ بوری یا کسی چیز سے یہ لے کر تو اس پہ جو ہے نا مختلف وہ ادویات ہیں زرعی ماہرین سے، وہ آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے فنجی سائڈ کی بہت ساری دوائیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی صفائی رکھی جائے اور ساتھ ساتھ ہی اس کو یہ صاف کیا جاتا رہے، تو یہ جو ہے نا اس کی بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پہ مختلف قسم کی زرعی ادویات ہیں جو زرعی ماہرین ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پودے کی دیکھیں نا یہ کتنا متاثر ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ جب بورڈو پیسٹ وغیرہ یہ آپ کریں گے تو اس پر یہ جو ہے نا بہتر ہوگی۔ لیکن اب یہ ہے کہ اصل میں اس کی لائف اتنی ہے نا پودے کی کہ یہ اس کی اس طریقے سے ریکوری کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اندر کی سائڈ پہ سے جو شاخیں یہ خام خواہ نکل آتی ہیں، یہ بعض دفعہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ پودے کی غلط کٹنگ کی وجہ سے یہ ہمیشہ اس یہ پودا جو ہے آپ ہمیشہ سے اس جگہ سے اس کو ختم کریں۔ کراسنگ پیدا کر رہی ہیں یا مستقبل میں جب تک یہ بڑی ہوں گی تو ان کو یہ ساتھ سے ان کو قریب سے ان کو ختم کر دیا جائے۔ شاخ آپ دیکھیں یہ واٹر شوٹ، یہ بالکل اس پہ یہ بڑی خوبصورت شاخ ہے، اور یہ جو اسی طریقے سے یہ اوپر جا رہی ہیں یہ شاخیں آپ سب یہ دیکھیں، ان پر یہ پوڈو ملڈی کی ایک بیماری ہے وہ آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ واٹر شوٹ ہے، یہ ساری جو ہے نا ان کو بالکل آغاز سے ریموو کرنا ہے یہاں سے۔ یہ بہت دیر کے بعد جا کر ان پر فروٹ برڈ بنتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب جو ہمارے بنے ہوئے فروٹ برڈز ہیں وہ کافی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آدھی سے زیادہ خوراک حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں یہ دو شاخیں آپس میں، اب اس میں دیکھنا ہے یہ جو کراسنگ کر رہی ہے، اگر اس پہ فروٹ برڈ ہے تو ٹھیک، لیکن یہ والی جو ہے اس پہ زیادہ فروٹ برڈ ہے، لہٰذا اس کو یہ کمزور شاخ کو یہاں بالکل آغاز سے ہم ریموو کر دیں گے۔ اچھا، بعض دفعہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ یہ دیکھیں یہ شاخ یہ کسی نے کاٹی ہوئی تھی پہلے یہاں سے، تو اس کے غلط کاٹنے کی وجہ سے آغاز سے نہ کاٹنے کی وجہ سے یہاں اس پہ جو ہے نا پانی ٹھہرا اور یہ بیمار ہو گئی۔ لہٰذا جب بھی کاٹیں بالکل آغاز سے، تاکہ اس پہ بیماری نہ بنے، اس کو ہم یہاں سے بالکل ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ واٹر پروف، یہ کراسنگ صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے گھر پہ موجود ہے، یہ اس لیے ان کے توسط سے ہم یہاں پہ یہ ارینج کیا کہ باقی جو ہمارے باغبان ہیں جنہوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ اکثر لوگوں کے پاس ہمارا جو ہے پہنچنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ فیلڈ عملہ جو ہے وہ کافی محدود تعداد میں ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم مختلف جگہ پہ یہ اس قسم کے ایونٹ کریں، اور یہ تھوڑی سی 3-4 چیزیں یا 5 چیزیں یہ ٹیکنیکل ہیں، سمجھ جائے آدمی تو ہر بندہ اپنے پودوں کی خود شاخ تراشی کر سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو فیلڈ آفیسر ہے مختار حفیظ صاحب ساتھ تھے، نعیم صاحب تھے، اور دیگر جو ہمارے وٹنری کے ڈاکٹر محمود صاحب، دیگر ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص مراد انور صاحب کا، اظہر صاحب کا، کہ انہوں نے یہ یہاں پہ ارینج کیا اور ہمیں جو ہے نا یہ پیغام پہنچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ بہت شکریہ۔